بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں ہر انسان ایک اچھی زندگی چاہتا ہے، آسودہ، خوشحال، آرام دہ، اور اس کا علم یہاں تک ہے کہ وہ پیسہ ہو، کاروبار اچھا ہو، گھر بڑا ہو، سواری بڑی ہو، تعلقات اچھے ہوں، بس یہ اچھی لائف۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔ ایک سرمایہ ہے جو ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، دنیا کے اسباب۔ ایک سرمایہ ہے صفات کا جو ہمارے اندر بنتا ہے۔ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ اندر کے سرمایہ سے بنتی ہے، باہر کے سرمایہ سے نہیں۔ اس میں ایمان سب سے پہلی صفت ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ۔ جو ایمان نہ لائے، کفر پہ چلے، یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ایمان والے اور اچھے عمل والے بہترین مخلوق۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جس سے ہماری زندگی عالی شان بن سکتی ہے، چاہے باہر کوئی بھی حال، اور کون سی وہ گندی خصلتیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ تو پورا قرآن اس میں بھرا پڑا ہے۔ اس میں ایک سورہ یوسف ہے جس کو اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ کو سب سے خوبصورت قصہ سنانے لگے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے کہانی کے انداز میں۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں ٹھا سیدھی اس کے منہ پہ، اس کو خوبصورت انداز میں، کہانی کے انداز میں اگر ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے تو وہ ان کو قابل قبول ہوگی۔ تو اللہ ہمیں کہانی کے انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی اچھی بنانی ہے، سورہ یوسف پہ غور کرو۔ یوسف علیہ السلام کن گھاٹیوں سے گزرے اور کس چیز کا انہوں نے دامن پکڑا جس سے وہ قرآن کی کہانی بھی بن گئے، اور آج ہزاروں سال کے بعد منبر پر ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں ایک والد کا کردار ہے باپ کے لیے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف نے عام طور پر ہمارے خطیب صرف یوسف علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں یوسف علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتا ہوں کہ بطور باپ اولاد کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ ہائی لائٹ ہے، ماں کا کوئی ذکر نہیں۔ ان کی والدہ راحیل علیہ السلام، بنیامین اور یوسف اس سے تھے تو وہ انتقال کر گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے، باپ کا ذکر کوئی نہیں۔ تو ماں اور باپ مل کر ہی بچے کی خوبصورت تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تربیت گاہ اولاد کے لیے والدین کی گود ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ماں ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں والد ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ نافرمان اولاد بھائی کو دھوکہ دے کے اٹھایا، والد کو دھوکہ دے کے اس کی اجازت دی۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی۔ آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اوتیہ شطر الحسن۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے آئے ہیں ان کو 1/2 حسن ملا ہے، اور باقی پورا 1/2 یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ تو کیا ہوں گے، کیا حسن ہوگا؟ ایسے خوبصورت بچے کو باپ کو دھوکہ دے کے ان سے لیا اور پھر جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی چل گیا، بل سولت لکم انفسکم، یہ سب تمہارے نفس کی شرارت ہے، لیکن فصبر جمیل، میرا صبر جمیل رہے گا۔ جمیل کا کیا مطلب ہے کہ میں کبھی تمہیں تانا نہیں دوں گا تو میرا پتر مار چھڑیا، کبھی میں تمہیں طنز نہیں کروں گا، کبھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا، کبھی تمہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا جرم، فصبر جمیل، کہ میں ایک اللہ نے اپنے نبی سے کہا فصبر صبرا جمیلا، اور یہاں یعقوب خود کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، میرا صبر ہے، مجھ سے کبھی کوئی تم دکھ نہیں پاؤ گے۔ کتنا بڑا ظرف، ایک باپ اپنے بچے کو جس میں ان کا روح اٹکی ہوئی تھی بھائی اٹھا کے پھینک دیں تو باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام والدین میں باپ کے لیے نمونہ ہیں۔ ہم سارے اکثر باپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری اولاد اگر بگڑ جاتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ والدین عام طور پر ان کو ذلیل کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، کوئی گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، وہ برائی میں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ یعقوب علیہ السلام والے باپ بن جائیں کہ برا بھی ہے تو سینے سے لگائیں اور اس کو پیار کریں اور اس کی عزت کریں اور اس کو عزت دیں تو وہ واپس آ جائے۔ لیکن اگر آپ نے طنز و طعنے کی بارش کر دی تو وہ اور بھاگ جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی لائف سے والدین کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک بہت بڑا سبق ہے پوری لائف کے لیے کہ لائف کیسے گزارنا۔ جو ہی ان کو لے کر گھر سے تھوڑا دور ہوئے تو دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا اور ٹھڈوں سے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ 7 سال کی عمر، اور وہاں جا کے کنویں جب کہتے ہیں، جب بیر 2 لفظ ہیں کنویں کے لیے۔ بیر اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو، اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی خشک ہو گیا ہو۔ تو ان کو جب پھینکنے لگے تو انہوں نے منڈیر پکڑ لی ایسے، تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا، ہاتھ چھوٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف ایک دن آئے گا تو ان سب کو بتائے گا اور ان کو ندامت ہوگی، ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے قافلے کے جو ارسلوا واردہم فادلی دلوہ، میں پورا قصہ نہیں سنانا چاہتا، جو اس میں ہمیں ایک سبق ملتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نکالا ھذا غلام واسروہ بضاعہ،
اوپر یہودا کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، بڑے بھائی وہ روزانہ صبح آتے تھے اور ان کو کھانا اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے تھے، اسے وہ کھا لیتے تھے۔ تو جب وہ قافلے والوں نے ان کو دریافت کیا تو بھائی پہنچ گئے، کہا یہ تو ہمارا غلام ہے۔ یہاں سے یوسف کا صبر شروع ہوتا ہے، بلکہ گھر سے نکلتے نہیں کہا یہ میرے بھائی ہیں اور مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں، آپ میری مدد کرو، خاموش۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چند کوڑیوں میں اپنے بھائی کو بیچ دیا جس کی انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اب صبر کی کہانی چلتی ہے۔ صبر اسلام میں وہ درجہ رکھتا ہے جو ہمارے جسم میں پانی درجہ رکھتا ہے۔ پانی کو نکال دو جسم سے تو ڈی ہائیڈریشن ہو کر موت واقع ہو جاتی۔ صبر کو لائف سے نکال دو تو زندگی مر جاتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، زندگی مردہ ہو جاتی ہے۔ صبر اتنی بڑی صفت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، کہا جائے گا چلو جنت کو، تو سامنے بیریئر پر فرشتے کھڑے ہوں گے، بھئی آپ لوگ کدھر آ گئے ہو؟ کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کبھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا۔ کہا ہمارا حساب کوئی نہیں، اللہ نے بغیر حساب کے کہا ہے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ تو بیریئر ہٹا کر کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، بے شک صبر والوں کا یہی بدلہ ہے، چلیے تشریف لے جائیے، آپ کا کوئی حساب نہیں۔ وہاں عزیز مصر کے گھر میں پلے، پروان چڑھے، لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ ان کے حسن کو دیکھ کر اس کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی۔ اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ صبر تو چل ہی رہا ہے، اب تقوی کا امتحان آیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی تھا، وراودته امرأة العزیز عن نفسه، کہ مصر کے گورنر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ کتنا خوفناک اس وقت منظر تھا، راودته التی هو فی بیتها، کہ وہ زلیخا کے گھر میں تھے، باہر نہیں تھے، گھر میں تھے، اور اس نے گھر کے دروازے لاک کر دیے، اور پھر اس نے کہا آ بھی جاؤ، حیت لک 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 حیت لک۔ اس لفظ کو 9 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ زلیخا کی دعوت میں اتنی طاقت تھی، اس طاقت کو بتانے کے لیے ایک ایسا لفظ لائے جس کو 9 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تقویٰ آ گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا تو کیا کرتے ہو؟ کہا دامن بچا کے گزر جاتا ہوں۔ کہا یہ گناہوں کے کانٹے اور لوگوں کے غلط رویوں کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، الجھنے کے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ وغلقت الابواب، دروازوں پہ تالے لگا دیے، حیت لک قال معاذ اللہ، آگے ان کا جواب ہے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ دروازے تک دوڑ لگاؤں، آگے تو ایڈا بڑا تالا ہے،
وہ میرے بس میں نہیں، وہ تیرے بس میں۔ دروازے پر پہنچے، تالے کھل گئے، جتنے دروازے، ابواب کئی دروازے ہیں، پتہ نہیں کتنے تھے، وہ سارے ٹوٹتے چلے گئے اور وہ آگے نکل گئے۔ پیچھے سے زلیخا نے ہاتھ مارا تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، تو اس نے فوراً پینترا بدلا، کہا اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ شہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی کہ دیکھ لو پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو یہ عورت مجرم ہے، اگر آگے سے قمیض پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس نے خامد نے دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ سب تیری شرارت ہے، یہ سب تیرا مکر ہے، اور تم عورتوں کا مکر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ پھر اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے قید میں ڈال دیا، اور چپ کر کے قید میں چلے گئے اور کئی سال قید میں رہے، کوئی حرف شکایت نہیں، صبر چل رہا ہے، صبر چل رہا ہے، صبر چل رہا ہے۔ 2 قیدی آ گئے، انہوں نے اپنے خواب سنائے، آپ نے تعبیر دی، جو تعبیر سچی نکلی، ایک قتل ہو گیا، ایک بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہوا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا 7 سنبلات خضر وأخر یابسات و7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 گائے موٹی تازی کو 7 پتلی پتلی گائے کھا گئیں، تو 7 سٹے گندم کے ہرے بھرے، 7 خشک۔ کہنے لگے مجھے خواب کی تعبیر دو اپنے درباریوں سے۔ قالوا اضغاث احلام، یہ ہمیں دماغ کا خیال ہیں، آتے رہتے ہیں۔ وہ جو قیدی چھوٹ کے آیا تھا اور اس نے خواب سنایا تھا، انہوں نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اب مجھے جیل خانے بھیجے، میں اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یوسف علیہ السلام ظلماً قید ہیں، بے گناہ۔ وہ کہتا ہے کہ افتنا فی 7 بقرات، یہ ہمیں خواب کی تعبیر تو دو، تو یہ ریئیکشن ہونا چاہیے، دفع ہو جاؤ، مجھے تم نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے، میرے اوپر سختی کر رہے، میں تمہیں تعبیریں دوں، میں نہیں دیتا۔ یہ انسان فطرتاً کرتا ہے۔ پھر صبر آیا، ان کو تعبیر دی جنہوں نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عبرا ودبرا وبشرا، 3 کام کیے۔ صرف تعبیر، انہوں نے تعبیر پوچھی، تعبیر تو بتائیں، انہوں نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور بشارت بھی سنائی۔ اس نے صرف تعبیر پوچھی، انہوں نے پورا قضیہ سنا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط ہوگا، تو تم اپنی گندم کو بچا کے رکھنا، ساری دنیا میں قحط پھیل جائے گا، پھر اگلے 7 سال کے بعد بارش ہوگی اور ملک سرسبز ہو جائے گا۔ یہ ظالم حکمران کو جو ان پہ ظلم کر رہا ہے اس کو تعبیر دے رہے ہیں۔ صبر سامنے آ گیا، تو اس نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس، تو انہوں نے کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، زلیخا کی بدنامی ہو گئی تو عورتوں نے تانے دیے، غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک محفل سجائی کھانے کی، تو پہلے پھل پیش کیے، تو سب کو ان کو ایک پھل سیب دیا یا جو بھی دیا، اور چھری دی۔ جب وہ اس کو کاٹنے لگیں تو زلیخا نے کہا یوسف سے باہر آؤ۔ وہ پردے سے نکلے تو ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چلنے لگیں اور انہیں احساس نہیں ہوا، ایسا حسن تھا۔ تو وہ ایک دم بولی
ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ اس کا ترجمہ عام مفسرین نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ترجمہ کرنے والا، لیکن عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ماجدی ہے پڑھنے کی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے، چونکہ مصر والے تو فرشتوں کو جانتے ہی نہیں تھے، تو وہ مجھے بہت پسند ہے کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں بے گناہ ہوں یا قصوروار ہوں۔ جب عورتیں پیش ہوئیں تو زلیخا خود بول اٹھی، الآن حصحص انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم وإنہ لمن الصادقین، کہ بادشاہ سلامت یہ سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی۔ تو صبر اور تقوی، اصل کہانی ان دو صفتوں کے گرد گھومتی ہے۔ زندگی میں بھائیو صبر کرنا سیکھ لو لوگوں کے رویوں پر۔ ایک تو میرے سر میں درد رہتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر مجھے صبر ہی صبر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے آدمی، وہاں میرے صبر کا امتحان ہوگا۔ مجھ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے تو میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے معافی مانگوں، یہاں میرے صبر کا امتحان ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے واقعہ میں تقوی ہائی لائٹ ہوتا ہے اور باقی ساری کہانی میں صبر ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ گورنر بن گئے، بھائی آ گئے، یوسف علیہ السلام ایسے نقاب رکھتے تھے ایسے تاکہ عورتیں فتنے میں نہ پڑیں، تو انہوں نے تو پہچان لیا میرے بھائی آ گئے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو ان کو غلہ دے دیا، ان کے پیسے بھی واپس اس میں ڈال دیا۔ اور اگلی دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے بنیامین کو بتایا میں تیرا بھائی ہوں، تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے وہ برتن کا بہانہ بنا کر ان کو روک لیا۔ تو بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام سے کہا ان ابنک سرق، تو یعقوب علیہ السلام نے، اچھا دیکھو نبیوں کا امتحان کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام گورنر بن چکے ہیں اور 1 ہفتے کی مسافت پر ہے فلسطین، لیکن اجازت نہیں کہ باپ کو بتا دیں میں ٹھیک ٹھاک، اجازت نہیں ہے۔ صبر، ادھر یعقوب کا صبر فصبر جمیل، ادھر یوسف کا صبر۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا کہ میرا خط لے جاؤ اور گورنر کو جا کے دکھاؤ۔ خط میں تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، پہلے میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے اس کو بچایا، پھر میرے باپ کو، چچا کو بھی باپ کہتے ہیں عربی میں، میرے باپ یعنی اسماعیل، ان کو چھری کے سے کاٹا گیا، اللہ نے اس سے بچایا، پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے کہ زمانہ گزر گیا ہے، کیونکہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ چلا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں ہے کہ مولوی نعمان کو پتہ نہیں، میں کیا کہ آپ کو پتہ چلا، هل علمتم، اتنا بات کو ہلکا کیا، کچھ آپ کو پتہ چلا۔ فعلہ عربی ذوقمبان کا سب سے کمزور لفظ ہے، فعلہ سے کمزور لفظ کوئی نہیں، تو وہ جو تھوڑا بہت ما فعلتم بیوسف، وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا، اذن تم جاہلون، تم بے خبری میں کر گئے، نادانی میں کر گئے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ یا اللہ یا اللہ، کیا صبر انبیاء ہے۔ سورہ یوسف سے 2 چیزیں لینے کی ہیں، کیونکہ آج محلے کا مجمع بھی تھا، اس لیے میں نے اس کو چنا کہ یہ زندگی سکھاتی ہے سورہ یوسف۔
کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، ایک صبر، ایک گناہوں سے بچنا، ان دو کاموں سے زندگی حسین ترین ہو جائے گی۔ اب جب انہوں نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تو وہ ایک دم ایسے ہل کے رہ گئے، پھر غور سے دیکھا، پہچان میں آئے تو خوف طاری ہو گیا، اور شاید وہ نہیں ہے تو تھوڑا اطمینان ہوا، تو ان کی کیفیت بن گئی خوف کی، اطمینان کی، یقین کی اور شک کی۔ تو یہ 4 مختلف کیفیتوں میں تھے وہ، اس کو قرآن نے کیسے ادا کیا؟ حل اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میں نے ابھی عبارت پڑھی، لیکن آپ میرے اب چہرے کو دیکھنا کہ اس وقت ان کے ایکسپریشن کیا بنے، کہ ان کی ایسے آنکھیں پھٹیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میرا چہرہ ترجمہ کر رہا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو یوسف تو نہیں ہے، کہیں تو یوسف تو نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا، کمال کر، انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے بھائیو، میں یوسف ہوں، یہ بنیامین ہے، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کی صبر سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اسے بولنا سکھاتے ہیں آپ کو عربی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھو، غصے کے وقت کوئی چڑھائی کر دے اس وقت چپ، خاموش ہو جاؤ، تمہارا ایمان ایسے پھلے پھولے گا جیسے سبزی پانی سے پھلتی پھولتی۔ خاموش ہے، بیوی سے بدتمیزی ہو جائے، باپ سختی کرے، ماں کرے، بھائی کرے، بہن کرے، بھابھی کرے، دیور کرے، پڑوسی کرے، پارٹنر کرے، کوئی بھی کرے، میرے نبی نے ہمیں صبر سکھایا رمضان میں کہ وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ کوئی تمہیں روزے کی حالت میں گالی نکالے، ماں بہن کی گالی آگ لگا دیتی ہے، تو کوئی ماں بہن کی گالی بھی نکالے تو کہنا یار میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، یوسف علیہ السلام کے 2 لفظ، من یتق، زلیخا والا واقعہ، جو گناہ سے بچتا ہے۔ زلیخا جیسی دعوت دینے پر بڑے پارساؤں کے پارسائی ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائے تو کہا معاذ اللہ۔ تو گناہ سے بچنا، اور چونکہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم سے ہو جائے گا، ہو جائے تو پھر توبہ کرنا، فوراً معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور دوسرا صبر، ایک ہے اضطراری صبر، کہ بیمار ہو گیا ہے تو اس پہ تو صبر کرنا ہی ہے، کندھے میں درد ہے صبر کرنا ہی ہے، پاؤں میں درد ہے صبر کرنا ہی ہے۔ ایک درد آتا ہے لوگوں کی طرف سے، اس درد کو برداشت کرنا، وہ صبر کا سب سے عالی مقام ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ زندگی خوشگوار گزرے، برداشت کرنا سیکھ لیں اور سہنا سیکھ لیں، اور گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچ۔ کبیرہ صغیرہ تو ہوتی رہتے ہیں،
تو اللہ نے کہا الا اللمم، اور میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی ہو جائے تو اللہ نے کہا آ جا توبہ کر، میں معاف کر دوں گا، جو میرے پاس آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میری طرف آؤ گے تو میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں۔ تو یہ دو باتیں ہیں بھائیو، ہم اپنی زندگی میں صبر کو شامل کریں کہ بچے عملی زندگی میں جائیں گے تو وہ بہت کڑوی ہے، بہت تلخ ہے، بہت تلخ ہے، بڑی گھاٹیاں ہیں۔ ان گھاٹیوں سے گزرنے کے لیے، جیسے سفر کرنے کے لیے زاد راہ چاہیے، پیسہ ہو، کھانے کا انتظام ہو، ایسے ہی میرے عزیزو زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے سب سے بڑا جو زاد راہ ہے وہ صبر ہے اور تقوی ہے۔ راستے میں گناہوں کے دعوت چلے گی تو وہاں تقوی، اور لوگوں کے غلط رویے ہوں گے تو وہاں صبر۔ اور اس پر کیا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا لام تاکید کا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، پھر ہونا چاہیے إِنَّ هَذَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو کہ صبر بھی اندر، معاف کرنا بھی اندر، تو اشارہ قریب ہونا چاہیے إِنَّ هَذَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اشارہ بعید سے کیا بات سمجھ جائے، جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ان ذالک، یہ عظیم الشان دو صفتیں، ان ذالک، ان ھذا نہیں، ان ذالک، صبر اور تقوی، یہ عظیم الشان دو صفات من عزم الامور، بڑے اعلیٰ درجے کے کام، بڑے عالی شان مقام کے کام ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں یہ دو سبق دیتی ہے، کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، ایک تقوی سیکھیں۔ السلام علیکم۔